نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے یہ جو بام بلاسٹ سے جس سے قیمتیں پاکستانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کے ورثاء اور ہزارہ کمیونٹی جو ہماری عزت ہیں، ہماری پہچان ہے، ہماری بنیاد ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، اور وہ بلوچ بھائی، وہ پشتون بھائی اور میری سول آرمڈ فورسز کے وہ جوان جو شہید اور زخمی ہوئے ہیں، ان سب کے غم میں نہ صرف برابر شریک ہونے کے لیے بلکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر مشکل اور ہر آزمائش اور ہر خوشی میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ ایسے ٹائم پہ کیا گیا کیونکہ یاد رکھیے پاکستان جس آزمائش سے گزر رہا ہے، آج فیٹف کی آخری تاریخ ہے جو ہم نے فیٹف کو پاکستان کے حوالے سے تمام وہ چیزیں مہیا کرنی ہیں، اور اس کے بعد 15 مئی کو اس پر فیٹف جو بھی فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہے کیا پاکستانی قوم کو، اور یہاں پہ ورثاء اور اس امام بارگاہ میں خیر اور برکت کی جگہ میں اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب اور محبوب کے آل کے ماننے والے ہیں۔ یہ بات کیوں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں؟ کیونکہ دشمنان پاکستان وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں لایا جائے، پاکستان کو معاشی طور پہ ہر لیول پر ایسے نقصان پہنچایا جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان بکھر جائے۔ یہ وہ مذموم عزائم ہیں کیونکہ 25 جولائی سن 2018 سے 9 مہینے بعد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لازوال قربانیاں میری سول آرمڈ فورسز افواج پاکستان اور عام پاکستانی دے رہے ہیں۔ میرے گھر سے 3 جنازے نکلے۔ سوال یہ ہے کہ فلسفہ حسین ظالم کے آگے کھڑا ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور شہادت تو ہر مسلمان کے خون میں رچی بسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون ہے یہ، کون اس ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، کون سی وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں سے لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ قصہ تب سے شروع ہوتا ہے جب پہلے زبان کے نام پہ، پھر مذہب کے نام پہ، پھر مسلک کے نام پہ، پھر علاقے کے نام پہ، پھر زبان کے نام پہ پاکستانیوں کو آپس میں دستے گریبان کیا، لڑایا گیا غیر کے ایجنڈا پہ، پھر اداروں کو عوام سے لڑایا گیا، کبھی فوج کے خلاف، کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف۔ تو میرا سوال یہ ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے پاکستانی قوم سے اور وہ تمام قوتوں سے کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام کے پاس ہوتی، عراق کے پاس ہوتی، لیبیا کے پاس ہوتی، تو کیا امت کی بیٹیاں اور امت کے بزرگ، وہ مدرسے، امام بارگاہیں، مسجدیں، وہ انسانیت سوز مظالم جو رنگوینیا میں ہو رہے ہیں، جو افغانستان میں ہو رہے ہیں، میرے مسلمان ملک میں، جو آکوپائڈ کشمیر میں ہو رہے ہیں، یہ وہی ایجنڈا ہے، اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا، اس ملک کو ہر نیج پر نقصان پہنچانا۔ لیکن میرا ایمان یہ ہم سب کا کہ ان تمام قوتوں کو انشاءاللہ باذن اللہ ہم یکجہتی سے، اتفاق سے، اتحاد سے اور شیئر ایک کمٹمنٹ سے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کبھی بھی
اس ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم اپنی جانیں قربانیں ضرور کریں گے کیونکہ یہ فلسفہ حسین ہے. اب بات یہ ہے کہ علماء کرام یہاں پہ ہیں, ورثاء یہاں پہ ہیں. وفاق کا کیا کام ہے؟ اول لیڈنگ رول صوبائی حکومت, چیف منسٹر صاحب سے بھی میں اٹھ کر, بخاری صاحب ہم اٹھ کر آ رہے ہیں وہاں سے, چیف منسٹر صاحب صوبائی حکومت, پیچھے وفاق کی حکومت, میری تمام سول آرم فورسز, پاکستان کی تمام کی سٹیک ہولڈرز, ہم انشاءاللہ باذن اللہ. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی بے شک ظلم عظیم ہوا ہے آپ کے ساتھ, ماضی کے لیے میں بھی گناہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں, ایک پاکستانیوں کے ناطے مجھ سے بھی شاید پوچھا جائے, ظلم عظیم ہوا ہے. ابھی ہم آتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کے چہروں کو دیکھیں, ان کی آنکھوں کو دیکھیں, بزرگوں کو دیکھیں. جب سے مجھے یہ عہدہ اللہ کے بعد پرائم منسٹر نے دیا ہے, میں ہر دفعہ یہاں پہ آتا رہا ہوں, آپ کے بیچ میں بیٹھتا رہا ہوں. کوئی خوف نہیں, کسی کا بھی خوف نہیں, صرف جان اس رب کو دینی ہے. ہم نے کسی کے اشاروں پہ نہیں چلنا, ہم نے کسی کی سوچ پر مسلط نہیں کرنا, ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے احکامات کی نفی ہے. سوال یہ ہے کہ ظلم ہوا آپ کے ساتھ, اب ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, لیکن ہماری نیت, اللہ کہتے ہیں جیسی تمہاری نیت ویسے فیصلے ہوں گے, جیسے تم گمان کرو گے ویسی اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے. مجھے اپنی اولاد کی قسم ہے, میں نے جان اللہ کو دینی ہے. ہم آپ کے اس در میں برابر کے شریک ہیں, اور جو اس کے لیے رسپانسبل ہے, ریاست آل آؤٹ جائے گی. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کسی نے کوئی پکڑا نہیں, میرے پاس میرے آئی جی ایف سی بیٹھے ہیں, 27 لوگوں کی لسٹ آرمی کوڈ سے, بہت ساروں کو سزائیں ہوئی اکراس دا بورڈ. پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا, یہی وجہ ہے کہ 9 مہینے بعد ان بدبختوں کو ایک موقع ملا. اور پھر سوال یہ بھی ہے ان تمام قوتوں کے لیے کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے, یہ اگر ایک خاص علاقے کو ٹارگٹ کرنا ہوتا, یہ اس رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو جو توڑ لانا چاہتے تھے, یہ جب کانوائے روزانہ آپ کو سیکیورٹی دے کے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے حوالے سے, یہ اس گاڑی پہ بھی ٹارگٹ ہو سکتا تھا. لیکن میرے رب کی اپنی ایک رب بے نیاز ہے. ہمارا کام ہے نیکنیتی سے آگے بڑھنا, اور میرا یہ ایمان ہے اور پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے انشاءاللہ کہ بلوچستان کو اٹھانا ہے, بلوچستان کی محرومیاں ختم کرنی ہے. گلگت بلتستان, وہ تمام علاقے جن کو گلے نہیں لگایا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس طرح اعلانات نہیں کریں گے یا صرف زبانی حد تک کہ ہم جی مذمت کرتے ہیں, یا یہ جو اتنے دن لگے, ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں تمام کی سٹیک ہولڈرز, رات کو 1 بجے تک وہ پاکستان کے تمام وہ ادارے, ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہیں, ابھی بھی میٹنگز ہم کر کے آئے ہیں. تو پاکستانی قوم کے لیے میسج یہ ہے کہ آزمائشیں قوموں پہ آتی ہیں, سب سے بڑی آزمائش یاد رکھیں اللہ کن پر لاتا ہے, اپنے پیاروں پہ, اور یہ خاصہ فلسفہ حسین اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم نے سر نہیں جھکانا, ہم نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم نے منہ پھیرنا نہیں ہے, ہم نے انشاءاللہ باذن اللہ ان کا مقابلہ کرنے اور مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن آپ سے استدعا یہ ہے کہ ہماری نیت پر کبھی شک نہ کریں. استدعا یہ ہے, مرنا ہم سب نے ہیں, لیکن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے گی انشاءاللہ. ویسٹرن بارڈر پہ بھی فنسنگ سٹارٹ ہے, ایسٹرن بارڈر یہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ آل آؤٹ. یہ جب ہمارا گھر سیکیور ہوگا, گھر کے اندر تمام ایفیکٹو میکینزم ہوں گے, آپ کے الیکٹڈ ریپ صوبائی حکومت کا حصہ ہیں, ان سے آپ پوچھیں, حلفاً پوچھیں کہ جب وہ اسلام آباد آتے ہیں ہم ان کو گلے لگاتے ہیں, ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ صرف ہزارہ کمیونٹی کی حد تک نہیں, میرا بلوچستان کا ایک ایک بلوچ, میرے بلوچستان کا ایک ایک پشتون, میرے بلوچستان کا کوئی بھی باسی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ کسی مذہب, کسی سوچ, کسی علاقے, کسی فکر, کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو, ریاست ان کو عزت دے گی. اب آپ ہی کو آگے رکھ کے علماء کرام, یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے, ہم نے آپ کی سوچ کے مطابق آگے جانا ہے. آپ ہمیں ایک راستہ دیں کہ اس راستے پہ چلیں, ہم آپ کے تھرو آگے جانا چاہتے ہیں.
ریاست پاکستان، یہ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں، اور یہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ابھی ڈسکشن، ان کی ٹیم ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے، میرے ساتھ ظفر اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہوم منسٹر ضیاء اللہ صاحب، سوری، ہوم منسٹر صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کی پوری ٹیم آئی ہوئی ہے۔ آپ ہمیں، اور یہ میں اوپرلی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے گھر گھر تک یہ بات پہنچے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا موقع ہے اور پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے یا اقوام عالم میں نیگیٹو پرسپشن دی جائے، ان سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہمارا ہونے کا یقین اس رب سے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے۔ ہم پریشر میں نہیں آتے، ہم نہ کسی کو انڈرمائن کرتے ہیں، بدنیتی کرنے والے کو اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، زیادتی جو بھی کرے گا چاہے وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کو سزا ریاست دے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، میرے وہ بارڈر پہ جو جوان، چاہے وہ سیاچین پہ ہیں، چاہے کسی بارڈر پہ، میری وہ لیوی، میری ایف سی، میرا عام پاکستانی، میرے وہ بچے جو گھروں میں اسکول جاتے ہیں، کیا مجھے اور میری حکومت کو نہیں پتا کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے بچے اسکول اور کالج، آپ کی ایک اور قوم کی ایک بیٹی ابھی ایک کمپٹیشن میں جوڈو میں اس بچی نے پورے قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ ایک ایونٹ میں میں نے سب کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹی دیکھیں، گھر کی چار دیواری کے اندر اس نے قوم کو عزت دی ہے۔ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ان وسوسوں، ان قوتوں جو کہ 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار، سوشل میڈیا میں مختلف طریقے سے ہمیں لڑانے کے اور غلط قسم کی چیزیں چلانے سے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کو کے غم میں وہ شریک نہیں ہو رہے، آپ کے غم میں وہ اضافہ کر رہے ہیں، آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں، آپ کو اور اس قوم کو پوری دنیا کے آگے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے، خدا کے لیے، اور یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں اور ہم ادھر بدنیتی سے آئے ہیں تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، اگر ہم نیک نیتی سے آئے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت سلامت رہے گا، انشاءاللہ بلوچستان کا ہر ایک ذرہ، ہر باسی خیر و عافیت کا ذریعہ بنے گا، انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنیں گے، ایسی قوم بنیں گے اور دنیا کے لیے مثال بنیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ روز محشر کے دن انشاءاللہ باذن اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پاکستانی قوم اور آپ کی قربانیوں پر فخر کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔